بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو ہم جان چکے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو دین ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ ایک اچھی معاشرت یعنی ایک اچھا خاندانی نظام ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی ہے کہ انسان اس کی دنیا میں بھی ایک بہتر زندگی بسر کریں اور اس بہتر زندگی کے نتیجے میں ان کی آخرت بھی کامیاب گزرے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر کے مستحق ٹھہریں۔ ہم اس سے پہلے یہ جان چکے کہ ایک خاندان کی بنیاد باہمی رضامندی کی بنیاد پر ایک نکاح کی عبادت کو اختیار کرنا ہے، اور اس نکاح کے لیے اللہ رب العزت نے جو پابندیاں لگائیں اور جو طریقے بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کی تعلیم دی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا۔ سب سے پہلی بنیاد کہ دونوں مرد اور عورت مومن ہوں اور ان کا یقین اللہ کی ذات پر، آخرت پر، اللہ کے رسولوں پر، کتاب پر، فرشتوں پر ہو، اور دوسری بنیاد کہ وہ پاکیزہ کردار کے مالک ہوں، اور تیسری بنیاد کہ ان کا نکاح باہمی رضامندی کے ساتھ ہو، اس میں کوئی جبر اور اکراہ نہ ہو، اور تیسری بنیاد اس کی کہ نکاح کی یہ عبادت علی الاعلان اور برملا ہونی چاہیے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہو تاکہ معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ دو افراد جو آپس میں مل کے رہ رہے ہیں، ان کا باہمی تعلق دین کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور انسانیت کے اعتبار سے باہمی میاں بیوی کا ہے، اور یہ باقاعدہ ایک مقدس راستے کو اختیار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ آج کی ملاقات میں ہم اس کا دوسرا پہلو جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات تو ہماری پریکٹس میں بھی ہے اور ہم ہر وقت دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ جب بھی رشتے کی تلاش کی جاتی ہے تو بعض اوقات کئی مہینے اور کئی سال بھی لگ جاتے ہیں۔ کئی طرح سے اس کی چھان بین کی جاتی ہے کہ خاندان کیسا ہے، برادری کیسی ہے، ان کا معاشرتی اور معاشی جو سٹیٹس ہے وہ کیسا ہے، لڑکا کیا کرتا ہے، لڑکی میں کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، یعنی خوب چھان بین کرنے کے بعد پھر نکاح کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ انسانی مزاج میں اگر کہیں کوئی غلطی پیدا ہو جائے، غلط فہمی پیدا ہو جائے یا کوئی ناچاکی کی نوبت آ جائے تو پھر اس بہترین رشتہ نکاح کو، جسے اختیار کرنے کے لیے بڑی محنت کی گئی اور جسے اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کے رسول کی سنت اور انسان کی ضرورت سمجھ کے اختیار کیا گیا، اس کو توڑنے میں بس چند لمحے لگائے جاتے ہیں، اس میں کوئی سوچ و بچار کا عمل نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا کہ اس رشتے کو توڑنے سے کسی نہ کسی طریقے سے بچا جائے۔ اس وجہ سے شریعت ہمیں جو تعلیم دیتی ہے، یعنی دین اسلام ہمیں جو تعلیم دیتا ہے، جہاں وہ رشتہ نکاح کے لیے تعلیم دیتا ہے کہ افراد کے اخلاق کو، ان کے ایمان کو، ان کی شہرت کو، ان کے کردار کو دیکھا جائے اور خاندانی قرابت جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، دیگر جو لوازمات ہیں جس کا خلاصہ جو ہے وہ دین قرار دیا گیا ہے، اور دین سے مراد ہے اچھا کردار جو ایمان کے بعد انسان اچھے عمل کی صورت میں اختیار کرتا ہے۔ تو جہاں اس بات کی تعلیم دی جاتی ہے وہیں اس بات کی تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ انسانی معاشرے میں باہم زندگی بسر کرتے ہوئے اختلاف ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات یہ اختلاف اس قدر شدید بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک اچھی زندگی بسر نہ کر سکیں۔ وہ جبر کے تحت اگر زندگی بسر کریں گے تو نہ صرف ان کے لیے مشکل ہوگی بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی وہ ایک مصیبت بن جائے گی۔ بہت سارے مذاہب ہماری دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ایک بار نکاح کے بندھن میں
انسان اس مذہب کے اعتبار سے بن جائیں تو پھر چاہے باہم لڑائیاں ہوتی رہیں، اختلاف ہوتے رہیں، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی جان کو بھی خطرہ پڑ جائے، تو تب بھی وہ رشتہ نکاح کو ختم نہیں کر پاتے، جبکہ دین اسلام ایک فطرت کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس نے جہاں اس رشتہ نکاح میں آنے کی ترغیب دی اور اس کے طریقے اور اصول بتائے، وہاں اگر ناگزیر حالت ہو جائے تو اس سے نکلنے کا راستہ بھی بتایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا۔ مثلا سورہ طلاق میں پہلی آیت کہ اے پیغمبر ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو عدت کے شروع میں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو، اور خدا سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرو، یعنی اس کا تقوی اختیار کرو۔ ان کو ایام عدت میں یعنی ان خواتین کو ان کے گھروں سے نہ نکالیں اور نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں اگر کوئی خاتون سری بے حیائی اور بدکاری کا راستہ اختیار کرنے لگے تو پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ یہ خدا کی حدود ہیں، جو خدا کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے، تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی واپسی کی سبیل پیدا کر دے، اس کا راستہ پیدا کر دے۔ گویا کہ باقاعدہ شریعت میں قرآن مجید کی آیات کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ دیا کہ جس راستے کو اختیار کرتے ہوئے آدمی اس گھر کی زندگی میں جو مصیبت آ چکی، جو اختلاف بڑھ چکا، جو شدت اختیار کر چکا، اس سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے۔ لیکن اس کی پہلی بنیاد یہ رکھی جا رہی ہے کہ جب تم اس بات کا ارادہ کرو، یعنی علیحدگی کا فیصلہ کرنے لگو، تو پھر پہلا عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ تم آپس میں مشورہ کر لیا کرو اور مشورہ کر کے معاملات کو سلجھانے کی اور سدھارنے کی کوشش کرو۔ اور پھر اس آیت میں سورہ طلاق میں ایک بنیادی بات یہ بتائی گئی کہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے کہ نہیں طلاق ہی دینی ہے تو خواتین میں جو ایک بایولوجیکل تبدیلی واقع ہوتی ہے اور مختلف ایام سے انہیں گزرنا پڑتا ہے، تو جب وہ پاکیزگی والی حالت میں ہوں تو تب انہیں طلاق دی جائے۔ یعنی اگر وہ پاکیزگی والی حالت میں نہیں ہیں، یعنی وہ نماز ادا نہیں کر رہی، تو اس حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ جب وہ پاکیزہ ہو جائیں تو پھر انہیں طلاق دی جائے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ جب طلاق دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بس ایک طلاق دو، اور ایک طلاق کے بعد انہیں گھر سے مت نکالو، اور نہ ہی خواتین کہ جس خاتون کو طلاق دی جا رہی ہے وہ غصے میں آ کر اپنے خاوند کا اور اپنا گھر چھوڑ دے اور اپنے میکے چلے جائے، اسے بھی یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اسے چاہیے کہ وہ گھر میں ہی رہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک طلاق کے بعد دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، وہ دیگر حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ نہیں، یہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے طلاق کا اور علیحدگی کا، یہ مناسب نہیں ہے، ہم رجوع کرتے ہیں، یعنی واپسی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایک گھر میں رہتے ہوئے ان کے لیے واپسی کا راستہ اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ لیکن اگر یہ بات نہیں بن رہی تو پھر دوسری طلاق کے لیے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں 231 نمبر آیت میں یہ کہا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو تو ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ یعنی اچھے طریقے سے رخصت کر دو، اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دی جائے اور اس پر زیادتی کی جائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ اور خدا کے احکام کو یعنی خدا کے فیصلوں کو اور اس کی تعلیمات کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ۔ خدا نے جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں اور جو تم پر کتاب بھیجی ہے وہ دانائی کی باتیں نازل اس میں کی گئی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ کی نصیحت والی باتوں کو یاد کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ ہمارے معاشروں میں
کچھ نادان اور جاہل قسم کے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ خاتون کو نہ تو طلاق دی جائے گی اور نہ ہی اسے آزاد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اگر اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے تو پھر اس میں زیادتی کی کوئی نہ کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جب طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا جائے اور طلاق تم دے چکو تب اسے اچھے طریقے سے رخصت کر دو، یا پھر اچھے طریقے سے بسانے کا جو فیصلہ تم کر سکتے ہو رجعی طلاق کے دوران تو تم اس کو اختیار کرو۔ یعنی انسانی زندگی میں جبر اور ظلم کسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس اعتبار سے یا تو وہ انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم علیحدگی اچھے طریقے سے اختیار کر لو، اور یا پھر آپس میں مل جل کر ایک جو شریعت کی زندگی ہے اس کو بسر کرنے کا فیصلہ کر لو۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اگر تم تینوں طلاقیں یعنی مکمل طلاقیں دے چکو تو اب تمہیں واپسی کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب صرف ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر یہ خاتون آزاد ہو کر مکمل طور پر الگ ہو کر کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، اور اس میں بھی تمام فقہا کا اتفاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ خاتون کسی اور فرد سے شادی کر لیتی ہے باہمی رضامندی کی بنیاد پر، لیکن کوئی بھی ایسا حادثہ ہو گیا کہ دوسرے خاوند کا انتقال ہو گیا، یا کوئی اور ایسی صورت پیش آ گئی کہ دوسرا خاوند جو ہے وہ بھی چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ بھی طلاق دیتا ہے، اب اس صورتحال میں وہ خاتون بھی سوچتی ہے اور اس کا میاں جو پہلے والا ہے وہ بھی اس بات کو غور کرتا ہے، ممکن ہے ان کے بچے اور ان کی اولاد موجود ہو، تو صورتحال کے پیش نظر وہ دوبارہ مل کر ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے ارادہ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں محض شادی دوبارہ کی جا سکتی ہے کہ پہلے خاوند نے طلاق دے دی اور وہ طلاق مکمل ہو گئی۔ مکمل ہونے کے بعد یعنی 3 طلاقیں مکمل ہو چکی تھی، تینوں طلاقیں مکمل ہونے کے بعد اس خاتون نے کہیں اور شادی کر لی، لیکن پھر کوئی ایسا حادثہ رونما ہو گیا اور اسے وہاں سے بھی یا طلاق ہو گئی یا میاں کا انتقال ہو گیا، اور اب یہ دوبارہ واپسی کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہے، تو پھر دونوں مل کر اس شادی کو اختیار کر سکتے ہیں اور نئے نکاح سے اس کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی ہمیں قرآن مجید کی شکل میں عطا کی گئی ہے اور سمجھایا گیا ہے، اور وہ یہ کہ طلاق دینا یہ کوئی کھیل اور مذاق نہیں ہے، اس کے لیے بھی باقاعدہ سوچ و بچار ہونا چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، ایک پروسیجر کو اختیار کرنا، جیسے ہمارے ہاں ملازمت کے حوالے سے رکھنے یا ملازمت سے نکالنے کے لیے، یا دنیا میں بہت سارے ایسے قوانین جو عام زندگی سے متعلق ہوتے ہیں، اس میں باقاعدہ پروسیجرز متعین کیے جاتے ہیں، اور اگر اس پروسیجر کو کوئی شخص اختیار نہ کرے تو باقاعدہ عدالت میں اس کے خلاف اپیل کی جاتی ہے، اور عدالت اس بات پر سرزنش کرتی ہے اور بعض اوقات ان کے فیصلے کو واپس لوٹا دیتی ہے کہ تم نے اس قانونی پروسیجر کو اختیار نہیں کیا، اس پر انہیں ڈانٹا جاتا ہے یا سزا دی جاتی ہے یا واپسی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی شادی جیسے اس مقدس رشتے کو، نکاح جیسے اس مقدس رشتے کو ختم کرنے کا ایک پروسیجر بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا کام میاں بیوی کا باہم مل کے مشورہ کرنا ہے۔ اگر بات سلجھ جاتی ہے تو باہر کسی کو خبر ہی نہ ہو اور وہ جیسے زندگی پہلے بسر کر رہے تھے میاں بیوی اپنی زندگی کو اسی طریقے سے بسر کرتے رہیں۔ لیکن اگر بات نہیں بن رہی تو اللہ رب العزت کا باقاعدہ یہ حکم ہے کہ تم جو ہے وہ دونوں طرف سے، یعنی میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کی طرف سے بھی ایک ایک حکم، یعنی ایک ایک سیانہ آدمی وہ اس میں شامل کرو، تاکہ وہ جو سمجھدار آدمی ہے وہ معاملات کو دیکھ کر دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرے۔
ہو سکتا ہے کہ دونوں میاں بیوی آپس میں بات کرتے ہوئے بات کو سمجھ نہ رہے ہوں اور دونوں کا ایک دوسرے پر غصہ ہو، اور غصے کی وجہ سے بعض اوقات بات نہیں بنتی، تو پھر دونوں طرف سے سیانے آدمی وہ معاملات کو دیکھ کر انہیں سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر یہ صورت بھی نہیں بن رہی کہ دونوں حکم یا دونوں سیانے آدمی وہ بھی پنچایت میں بیٹھ کے یا خود اپنے ان دونوں افراد کو بٹھا کر فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو پھر حکم یہ ہے اور تعلیم یہ ہے اور بہتر تعلیم بھی یہی ہے کہ محض ایک طلاق کا فیصلہ کیا جائے، یعنی خاوند اور بیوی دونوں باہمی رضامندی کی بنیاد پر علیحدہ ہونے کا فیصلہ تو کر رہے ہیں، لیکن علیحدگی کے لیے 3 طلاقیں دینا ضروری تو نہیں ہے۔ محض ایک طلاق دی جائے، بات ختم ہو گئی، اور ایک طلاق کے بعد عدت گزرنے کا انتظار کیا جائے۔ اگر تو دوران عدت ہی واپسی کا فیصلہ ہو رہا ہے تو پھر بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دوران عدت واپسی اختیار نہیں کی گئی تو محض ایک طلاق کی بنیاد پر ہی دونوں کی مستقل علیحدگی ہو سکتی ہے۔ مستقل سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرنا چاہے اپنی عدت پوری کرنے کے بعد تو وہ شادی کر سکتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ روزمرہ کی بات ہے کہ طلاق ہو گئی اور اس کے بعد ایک طویل عرصے تک اس خاتون نے شادی نہیں کی۔ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، عمر سبب ہو سکتا ہے، بچے سبب ہو سکتے ہیں، اچھا رشتہ نہ ملنا سبب ہو سکتا ہے، اور کئی سال گزرنے کے بعد پھر یہ خیال آتا ہے کہ کاش ہم نے یہ طلاق والا فیصلہ نہ کیا ہوتا۔ لیکن اب چونکہ 3 طلاقیں اگر ہو چکی ہیں تو واپسی اختیار نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر ایک طلاق دی ہوئی تھی اور ایک طلاق کے بعد عدت گزر گئی اور طویل وقت بھی آ چکا، چاہے اس میں کئی سال گزر جائیں، لیکن اب ارادہ بن رہا ہے کہ اگر ہم مل کے دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کرنا چاہیں تو اس ارادے کو پورا کرنے کا امکان موجود ہے، اور اس کی شریعت میں اجازت یہ دی گئی کہ اگر صرف ایک طلاق دی گئی تھی یا صرف 2 طلاقیں دی گئی تھیں تو پھر نیا نکاح کر کے اس میں باقاعدہ حق مہر بھی متعین کیا جائے گا، ایجاب و قبول کی مجلس بھی ہوگی، اور نئے سرے سے نکاح کرتے ہوئے اس ازدواجی رشتے کو قائم کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ خاندان دوبارہ جڑ سکتا ہے۔ سامعین محترم، اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے معاشروں میں بے شمار ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ کئی سال تک میاں بیوی اچھی زندگی بسر کرتے رہے، کوئی حالات کی خرابی نہیں تھی، لیکن کسی شیطان نے آ کر کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کر دی کہ جس کی وجہ سے ہنستا بستا گھر اچانک اجڑ کے رہ گیا۔ اب اس کے لیے طریقہ بہتر یہی ہے کہ باہمی بات چیت کے ذریعے سے اس رشتے کو قائم رکھا جائے، پھر خاندان کے دونوں طرف سے افراد کو شامل کر کے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن بات نہیں بن رہی تو محض ایک طلاق دینے کے بعد آزادی اختیار کر لی جائے، خاوند کی طرف سے بھی اجازت ہو اور اس کے دل میں بھی کوئی ملال نہ ہو کہ میں نے طلاق دے دی ہے، اب عدت گزرنے کے بعد یہ خاتون کہیں اور شادی کیوں کر رہی ہے۔ بعض نادان ایسا بھی کرتے ہیں، لیکن اگر خاتون نے شادی نہیں کی اور کافی وقت گزر گیا ہے، بچے بڑے موجود ہیں، حالات کا تقاضا ہے، کوئی اور صورت نہیں بن رہی، دونوں طرف پریشانی ہے، تو پھر وہ نئے نکاح کے ذریعے سے اس رشتے کو دوبارہ قائم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مکمل سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ نہیں، ایک طلاق ہو چکی اور پھر کچھ وقت کے بعد دوسری طلاق بھی مکمل ہو گئی اور پھر کچھ وقت کے بعد تیسری طلاق بھی مکمل ہو گئی، تو جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا، قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ 3 طلاقیں مکمل ہو چکی
تو اب واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس میں ایک اور ظلم جو ہمارے معاشرے میں کچھ جاہل اور نادان لوگوں نے اس کی شکل اختیار کر رکھی ہے، وہ یہ کہ باقاعدہ پلاننگ کے مطابق اس خاتون سے کہا جاتا ہے کہ چند ایام کے لیے تم نکاح کر لو اور اس کے بعد طلاق لے لینا، اور پھر واپس پہلے مرد کے ساتھ تمہاری شادی کی راہ کھولی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بے غیرتی والی بات اور بے حیائی والی بات ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس بات کو پسند نہیں کر سکتا۔ میاں بیوی کا باہمی تعلق یہ کوئی اشیاء کے کسی ایک جگہ پر رکھنے کے جیسا نہیں ہے، جانوروں کی طرح کا نہیں ہے، مادی چیزوں کی طرح کا نہیں ہے۔ یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر یا انسانیت کی بنیاد پر اخلاقی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رشتہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو اس طرح کا کاروباری لین دین نہ بنایا جائے کہ جس میں کسی کی عزت کا اور احترام کا خیال باقی نہ رہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت کی ان تعلیمات کو نہ صرف جاننا چاہیے بلکہ اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو جہاں انہیں نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں راغب کیا جائے، انہیں ہدایات دی جائیں، انہیں طریقہ بتایا جائے، نصیحتیں کی جائیں، اور اس کے لیے جو بھی اچھے طریقے ہیں وہ تعلیم کے طور پر انہیں سکھائے جائیں، انہیں آداب بتائے جائیں، وہیں پر طلاق کے بارے میں بنیادی مسائل سے انہیں آگاہ کر دیا جائے۔ کیونکہ نکاح اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سنت کے خلاف ایک عمل کیا، لیکن یہ بڑا گناہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پر آخرت میں اس سے سوال کیا جائے کہ تم نے شادی کیوں نہیں کی۔ شادی نہ کرنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی شخص شادی نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر میسر ہو تو شادی کرنی چاہیے۔ یہ تو ہے نکاح کی بات، اور نکاح اگر نہ ہوا تو کم از کم یہ تو نہیں ہے کہ اس نے کسی دوسرے انسان پر ظلم کیا ہے، لیکن طلاق کی صورت میں کئی بندوں کے حقوق وہ زد میں آ جاتے ہیں اور وہ اس کا شکار ہوتے ہیں، اس میں زیادتی اور ظلم کی راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے طلاق کے بنیادی مسائل سے آگاہی اپنے بچوں کو ضرور دی جائے۔ شادی سے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں اور نکاح سے خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، اور بعض اوقات کئی نسلیں اس کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایک بہتر زندگی بسر کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو ایک اچھی خاندانی زندگی بسر کرنے کے لیے توفیق بھی دے، اور ان تعلیمات کو عام کرنے کا موقع بھی دے۔ اور جہاں کہیں کوئی شیطان خاندانوں کو توڑنے اور میاں بیوی کے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو اس شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے، اور اس کو اچھے طریقے سے نبھانے کا فیصلہ کیا جائے۔